إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کی ربوبیت پر راضی ہو گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام کا معاملہ کوئی خشک معاملہ نہیں ہے بلکہ ذائقہ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ پھل کے چھلکوں کو کھائیں تو آپ کو اس سے کوئی ذائقہ حاصل نہیں ہوگا، مگر جب آپ پھل کا مغز کھاتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک ذائقہ ملتا ہے۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے۔ ایمان کو بھی اگر حقیقی طور پر اختیار کیا جائے تو وہ آدمی کے لیے نہایت اعلیٰ ذائقہ کی چیز بن جائے گا۔ حدیث کے مطابق ایمان کا یہ درجہ آدمی کو رضامندی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ آدمی جب دل کی آمادگی کے ساتھ پوری طرح دین پر راضی ہو جائے تو دین اس کے لیے ذائقہ کی چیز بن جاتا ہے۔ ذائقہ ایک تقابلی لفظ ہے، یعنی بدمزگی کے مقابلے میں خوش مزگی۔ ایمان آدمی کے اندر یہ استعداد پیدا کر دیتا ہے کہ غیر دینی بات اس کو بدمزہ معلوم ہو اور وہ اس کو کراہٹ کے ساتھ چھوڑ دے۔ اس کے مقابلہ میں دینی بات اس کو خوش مزہ محسوس ہو اور اس کو وہ پسندیدگی کے ساتھ اختیار کرے۔ خدا کو اپنا رب بنانے کا مطلب خدا کو اپنا سب کچھ بنا لینا ہے۔ جب کوئی آدمی پورے معنوں میں خدا کو اپنا سب کچھ بناتا ہے تو بار بار اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں بظاہر وہ دنیاوی نقصان سے دوچار ہو رہا ہے، مگر اس نقصان کو بخوشی برداشت کرتا ہے، کیونکہ خدا سے تعلق ہی اس کے لیے لذیذ ترین تجربہ بن جاتا ہے، خواہ اس میں نقصان ہو یا فائدہ۔ اسی طرح ایک مومن جب زندگی کے میدان میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں دنیاوی مصلحتیں مجروح ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود وہ طریقہ نبوی پر قائم رہتا ہے، کیونکہ طریقہ نبوی کو چھوڑنا اس کے لیے بد ذائقہ چیز بن جاتی ہے اور طریقہ نبوی پر قائم ہونا ایک خوش ذائقہ چیز، یعنی معاملہ وسیع تر معنوں میں پورے اسلام کا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی اس طرح گزارے کہ وہ معاملے میں خدائی احکام کی پیروی کر رہا ہے، اندرونی خواہشوں کو زیر کرنے سے لے کر بیرونی کردار کو ربانی بنانے تک ہر معاملے میں وہ خدا کا تابعدار بنا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو خدا کے رنگ میں رنگ لے۔ اس قسم کی زندگی گزارنا کوئی سادہ معاملہ نہیں، یہ پورے معنوں میں ایک مجاہدانہ معاملہ ہے۔ مسلسل جد و جہد ہی کے ذریعے آدمی اس مقام پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس طرح اسلامی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے دو راہیں آتی ہیں، ایک وہ جو اسلامی ہے مگر اس میں طرح طرح کی مشکلات ہیں، دوسرے وہ جو اسلامی نہیں مگر بظاہر اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، مگر جو سچا مومن ہے وہ بلا جھجک اسلامی طریقے کو اختیار کر لیتا ہے اور غیر اسلامی طریقے کو ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اسلامی طریقہ ظاہری ناموافقت کے باوجود اس کے لیے خوش مزہ بن جاتا ہے اور غیر اسلامی طریقہ ظاہری موافقت کے باوجود اس کو سخت بد مزہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ سچا مومن وہ ہے جس کو دیکھنا اور جس سے ملنا آدمی کے لیے ایک زبانی تجربہ بن جائے، جس کا کلام خدا کی عظمت کا اعلان بنا ہوا ہو، جس کے سلوک میں جنتی انسان کی خوشبو بسی ہوئی ہو، جس کا بولنا اس کے سننے والوں کو چپ کر دیتا ہو اور جس کی خاموشی میں لوگوں کو تقریر کی کیفیت محسوس ہونے لگے۔ مومن وہ انسان ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو، جس کا سینہ خدا کی یاد سے پھٹ پڑا ہو، جو دیکھنے سے پہلے خدا کو دیکھنے لگا ہو۔ ایسا انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی ایک نشانی بن جاتا ہے۔ اس کی پوری شخصیت ایک آسمانی نور میں نہائی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا آدمی اپنے لباس سے نہیں پہچانا جاتا، وہ اپنی اس اندرونی شخصیت سے پہچانا جاتا ہے جو اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اس کے لباس کو بھی ڈھک لیتے ہیں۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔